السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ جس طرح آج گرم موسم ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈک کی بہار آئی ہے، کبھی روح کی بھی بہار آئے گی۔ روح تو صدیوں سے پیاسی ہے، روح تو بھوکی ہے، روح کو غذا نہیں ملی۔ جسم غذاؤں کی وجہ سے بڑھا، پھلا، پھولا، روح کو غذا نہ ملی اور روح بھوک میں مبتلا ہے، پیاس میں مبتلا ہے۔ روح کی غذا نہ ماں نے سوچی، نہ باپ نے سوچی، نہ استاد نے سوچی، نہ معاشرے نے سوچی۔ آخری ماں باپ ہی تھے، اور ماں باپ میں آخری ماں ہی تھی، وہی سوچ لیتی۔ روح کی زندگی اس نے بھی نہ سوچا کہ روح کی زندگی کیا ہے، روح کی ضرورتیں کیا ہیں، روح کی طلب کیا ہے، روح کی چاہت کیا ہے، روح کی روٹی کیا ہے، اور روح کا پینا کیا ہے، نہ سوچا۔ یہ چیز نہ سوچی گئی، روح بیمار ہو گئی، روح پیاسی رہ گئی، روح نڈھال ہو گئی، اور روح بھوکی رہ گئی۔ آپ 4 دن کھانا نہ کھائیں، ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا، نڈھالی ہوگی۔ اور جس روح کو 40 سال سے کچھ نہ دیا ہو، روح کا پل پل نڈھال ہو جائے گا، روح کا پل پل نڈھال ہو جائے گا۔ پھر وہی بات ہے، پہلے جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے ایک استاد کا واقعہ سناتا رہتا ہوں۔ اب دل ساتھ دیتا ہے، بولو، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ ہمارے پی ٹی کراتے تھے، میں 9ویں 10ویں پڑھتا تھا، ریٹائر فوجی تھے، بہت دراز قد تھے، بہت زیادہ سانولے تھے، بہت سوکھے تھے۔ یہاں ایسے ہاتھ رکھ کے نا سگریٹ یوں پیتے تھے، پتہ نہیں کیسے دھواں نکالتے تھے، کھینچ کے پیتے تھے، ایسے گالیاں دیتے تھے۔ اور ان کی کم از کم جو گالی ہوتی تھی وہ 1.25 من کی ہوتی تھی، کم از کم۔ اور میں نے کہتا رہتا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد ایک گلی کی دکان تھی، وہاں بیٹھے ہوتے تھے، کچھ عرصہ ہوا نہیں بیٹھے، پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں، مجھے آج بھی یاد ہے، گاڑی کار کا ایسے انہوں نے سیٹ پوری کھولی ہوئی تھی اور ٹانگیں ان کی ایسے سیدھی تھیں، اور کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ واکر بیساکھیوں پہ پھر اسی دکان پہ آ کے بیٹھتے تھے۔ ریٹائر زندگی گھر کیسے گزرے؟ تو پھر وہی بات کہی تو ٹھنڈی آہ لے کے انہوں نے مجھے لفظ کہا، لفظ مجھے یاد ہے کہ کاش پہلے جسم ساتھ دیتا تھا اور دل ساتھ نہیں دیتا تھا، اب دل ساتھ دیتا ہے اور جسم، دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ یہ روح کی پیاسیں یہاں بجھتی ہیں جن مجموع میں اپنے آپ کو آپ نے قید کر رکھا ہے، اس کے عشق و مستی کے قیدی ہیں آپ، اور اس نے آج کہہ دینا ہے کہ آج مغرب کے بعد میں تمہاری قید چھوڑ دینی ہے۔ مولا اگر تو کہتا نا کہ مغرب کے بعد کیا اور مغرب آ جاتی، ہم بھی تیری عشق کے قیدی ہیں، ہم تیری محبتوں کے قیدی ہیں۔ تیرے عشق نے، تیری محبتوں نے، تیرے پیار نے، تیری الفتوں نے، تیری شفقتوں نے ہمیں بلایا ہے، یہاں بٹھایا ہے، یہاں
اپنے پیار کا قیدی بنایا ہے، اپنے شوق کا قیدی بنایا ہے۔ ہم آج بھی قیدی ہیں، ہم کل بھی قیدی ہیں، اور ہم نے قیدی بن کے دکھایا ہے۔ پھر بھی غلطی ہے تو آج رات ایک تسبیح پڑھیں گے، یا تواب ہو یا کریم ہو، شوق کی تسبیح، خوف کی تسبیح، ندامت کی تسبیح۔ یا تواب ہو، توبہ کو قبول کرنے والے شہنشاہ، میرے پل پل لمحے لمحے کی غفلتوں کو معاف کر کے، یا کریم ہو، اپنی کریمی کے نقشے دکھا، اپنی کریمی کے جلوے دکھا، اپنی کریمی مجھے عطا کر دے، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ ان روحوں کے ہم سوداگر ہیں، روحوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جسموں کے سوداگر تو ساری عمر رہے، پالا جسم کو پالا، آخر جسم نے وفا نہ کی، جسم ساتھ چھوڑ گیا، جسم ساتھ چھوڑ گیا۔ ابھی چند دن، 4-5 دن پہلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے ذمہ دار تھے، ان کے تعلق والے تھے، فوت ہو گئے۔ تو میں ایسے میرا خیال آیا، تو ان کا جنازہ تھا دن کے 3 بجے، تو میں تو نہ پہنچ سکا۔ اچانک میرا خیال آیا، میں اس سے پہلے انہیں زندہ کے لہجے میں پکارتا تھا۔ میں نے کہا اب ان کی میت، پھر 5 بج گئے، میں نے دیکھا، اب میں نے کہا قبر کے اندر میت چلی گئی، میرے منہ سے بے ساختہ میت نکل رہا تھا، میت نکل رہا تھا، میت نے، میں چند دن پہلے ان سے مل کے آیا ہوں، میں میت نکل رہا تھا۔ جسم کو آخر جسم بے وفا نکلا، جسم چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ لوگ ہیں خوش قسمت جنہوں نے روح کی زندگی پانے کے لیے اپنے آپ کو قید کر دیا۔ سچ پوچھیں، بڑی مشکل ہے تسبیح خانے میں قید، آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ دل پہلے دن سے، یہ جسم پہلے دن سے آزاد زندگی گزار رہا ہے، گھوموں پھروں، دل چاہتا ہے مزے کی چیزیں کھاؤں، طبیعت چاہتی ہے اپنی من کی باتیں کروں، کہکا لگاؤں، محفلیں ہوں، دوست ہوں، دل چاہتا ہے۔ کیوں؟ زندگی اسی طرز پہ گزری اور پختہ ہو گئی۔ اب ایک طرف اس کی محبت اور عشق ہے کہ میری ذات کے لیے اپنے آپ کو قید کر لے اعتکاف کے نام پہ، اور ایک طرف طبیعت کی چاہت ہے، من کی چاہت ہے، جذبوں کی چاہت ہے۔ اپنے طبیعت اور من اور جذبوں کی چاہت کا نام ہی نہیں سنا، اس کو توڑ دیا، چاہتوں کو توڑ دیا۔ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا، اللہ آپ اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے، اپنے آپ کو قید کر لیا، اور ایسا قیدی بنایا، ایسا قیدی بنایا کہ اللہ پاک کہنے لگے واہ مولا، اللہ پاک سے کہنے لگے آپ واہ مولا، تو اس طرح کا اور قیدی کر دے، ہم تیرے قیدی ہیں، کیوں؟ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں۔ آپ نے سچ پوچھیں، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کر دیا۔ میرا دل کہتا ہے، میرا من کہتا ہے، میرے جذبے کہتے ہیں، میری سوچیں کہتی ہیں، اور آپ جس محبت سے رہے 30 روزے پورے، اور جس پیار سے رہے، جن الفتوں سے رہے، اپنے رب کو راضی کر دیا اور اللہ کو راضی کر کے دکھایا، اور من کو کہہ دیا اور جذبوں کو کہہ دیا۔ اس طرح کی اور بھی قیدیں آ جائیں اس کے پیار اور عشق اور محبتوں میں ان قیدوں کو لینے کو تیار ہوں۔ یہ میں نفس کی قید کہہ رہا ہوں، قید نہیں ہے تسبیح خانے میں نفس کی قید کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکل، نہ جا مسجد، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، شراب عشق پیتا جا، یہی تیری عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں نکل یہاں سے۔ نفس، مزاج، طبیعتیں، جذبوں کی یہ قیدیں ہیں۔ اب نے کہا نہیں، میں نے اپنے من کو قید کرنا ہے، اس حدود سے باہر نہیں نکلنا،
اپنی نظروں کا روزہ، اپنے جذبوں کا روزہ، اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ، اپنے دل کا روزہ، اپنی سچے کیفیتوں کا روزہ، اپنے پیٹ کا روزہ، کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ، پانی کا روزہ. میں یہ سارے روزے رکھوں گا. کس لیے؟ اللہ تجھے مناؤں گا. ساری زندگی تجھے نہ منایا، سودا میں نے سارے گھاٹے کے پائے، اب تو نے منا کے ہی میرے سودے نکلیں گے نفع کے، اس لیے میں تجھے منا رہا ہوں. میں نے رات بھی عرض کیا تھا، روزہ واحد عمل ہے جس کا تعلق عشق سے ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہے یہ روزے سے ہے. یہ عشق کی جو کہانی ہے یہ صرف روزے کے ساتھ چلتی ہے. حج پتہ چلتا ہے احرام باندھا ہوا ہے، نماز پتہ چلتا ہے رکوع سجدہ ہے، صدقہ پتہ چلتا ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، خیرات پتہ چلتا ہے کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں. روزہ واحد عشق ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے. واحد روزہ ہے، یہ عشق کی عبادت ہے، اور وہ آپ نے عشق کی عبادت تکمیل کر دی. جیسے خواجہ اویس کرنی، حضرت اویس کرنی جو تھے عشق میں کامیاب ہو گئے اور محبتوں میں کامیاب ہو گئے. آپ عشق اور محبتوں میں کامیاب ہو گئے. اور پھر عجب بات یہ ہے، شروع بھی جمعے سے ہوا تھا. واہ مولا واہ. شروع بھی اور اختتام بھی اور الوداع بھی جمعہ ہے، روزے کے ساتھ ہے. فرض روزہ ہے، فرض روزہ ہے اور جمعہ ہے، اور اس کی شان کریمی ہے، اور یہ اس کی شان کا نظام ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تو نے مجھے قبول کر لیا. اللہ وہ لمحہ نہ آئے، وہ ساتھ نہ آئے، وہ گھڑی نہ آئے کہ کسی وجہ سے میں مردود ہو جاؤں، کسی وجہ سے میں مردود ہو جاؤں. اللہ وہ ساتھ گھڑی نہ دکھانا مجھے. اللہ تسبیح خانے سے میں دور ہو جاؤں. میری نسلوں کی نسبتیں ہی جوڑے رکھ، میری نسلوں کی نسبتیں بھی جوڑے رکھ. آپ بہت بڑی بازی تھی، ایک طرف نفس تھا، ایک طرف شیطان تھا، ایک طرف رواج تھا، ایک طرف چاہتے تھیں، ایک طرف بے شمار لوگ روکنے والے تھے، اور نہ جانا تسبیح خانے میں وہ فلاں مذہب ہے، اس کا فلاں مسلک ہے، اس کا فلاں فرقہ ہے. یہ ہر طرف ایک جنگ تھی کشمکش کی. آپ نے ساری جنگیں، ساری چیزیں توڑ کے اس کریم کو راضی کرنے کا عہد کیا، اور تسبیح خانے میں قدم رکھا، اور تسبیح خانے نے آپ کو مرحبا کہا، اور پھر محبتوں کے آپ کے ساتھ وعدے نبھائے، پیار نبھائے. اور آج عالم یہ ہے کہ آپ کا جانے کو دل نہیں کر رہا. اس طرح حکم ہے، ادھر حکم ہے کہ ہم نے اپنی محبتوں کی جو پابندیاں لگائی تھیں وہ پوری کر دی ہیں. تیرا جی چاہے یہاں رہے، تیرا جی چاہے اپنے گھر کو جا. کیا منزل ہے، کیا سفر ہے. یہ گھڑیاں نہیں بھولیں گی آپ کو. صبح اٹھ رہے ہیں تسبیح خانے میں، پھر دوپہر ہو رہی ہے، پھر ظہر کو، یہ گھڑیاں کہاں بھولیں گی؟ یہ نہیں بھول سکتی. یہ تسبیح خانے کے بیتے لمحے، یہ تسبیح خانے کی بیتی گھڑیاں، یہ تسبیح خانے کے صبح اور شام، یہ تسبیح خانے کے دن اور رات، پھر دوست، پھر محبتیں، یہ کہاں بھولیں گی؟ بھول سکتی؟ یہ کہاں بھولیں گی؟ یہ نہیں بھولیں گی. ساری زندگی کا سفر ایک طرف، 60 سال زندگی ہے یا 80 سال زندگی ہے، 20 سال زندگی ہے یا 30-40 سال زندگی ہے، ساری زندگی کا سفر ایک طرف. تسبیح خانے کے یہ رمضان کے گزرے دنوں کا سفر ایک طرف ہے. اور یہ سفر بولتا ہے کہ زندگی اس کا نام ہے، پیار اس کا نام ہے، اور اس کا نام زندگی ہے، اور اس کو اس طرح گزارنا ہے. اس پہ وہ کریم شہنشاہ راضی ہوگا. اس پہ میرا رب بولتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی عنایات کے ساتھ. اب کیسے خوش قسمت ہے. رش کر رہا ہوں میں آپ کی. میں نے عرض کیا نا، میرا جی چاہتا ہے میں اعتکاف میں بیٹھوں. میں نے مسجد نبی میں بھی اعتکاف، میں کچھ مساجد میں بھی اعتکاف. میں نے آخری عشرے کا، مہینے کے کچھ میں نے کچھ تھوڑے بہت، لیکن ذمہ داریاں دن رات آپ کی.
मैं एक जगह गया तो पीर साहब भी इत्तिकाफ में बैठे हुए थे, मस्जिद के साथ एक हुजरा सा था, इत्तिकाफ में बैठे हुए थे। मैंने कहा खुद भी इत्तिकाफ में बैठे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि हाँ, इत्तिकाफ में होंगे 15-20 अफराद थे जो उनके साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा ठीक बैठे थे। इतने बड़े मजमे के साथ तो क्या मुझे भी सवाब मिलेगा थोड़ा सा? है? क्यों जी मिलेगा? क्योंकि मेरे अंदर की हसरत है, मेरे अंदर का दर्द है, मेरे अंदर की चाहत है, मेरे अंदर की दर्द चाहत हसरत है कि जो आपके चेहरे पे मैं नूर देख रहा हूं, रूहानियत देख रहा हूं, रूहानियत देख रहा हूं, रूहानियत देख रहा हूं, शनासाइयां देख रहा हूं, सीमाम फी वजूहिम मिन असर सुजूद, वो चेहरों के अंदर वो रानाइयां देख रहा हूं, वो रंगत देख रहा हूं। याद रखिएगा, चेहरे को सिर्फ 2 बंदे देखते हैं, तीसरा कोई नहीं देखता। या मां देखती है चेहरे को ऐसे, या वफादार बीवी देखती है चेहरे को ऐसे, मां चेहरे को देखेगी। बेटे ने खाया ही नहीं पिया, पिया ही नहीं पिया, थका हुआ है, जागा हुआ है, उसके पास जो थर्मामीटर मां के पास होता है वो किसी के पास नहीं होता। या फिर मोहब्बत करने वाली, वफा करने वाली बीवी है, या फिर अगर कोई शफकत करने वाला मुर्शिद मिल जाए, अल्लाह मुझे भी दे आपको भी दे, बस फिर वो देखता है चेहरों को। आपके चेहरों पे एक सुकून है, बेचैनी नहीं है। आपके चेहरों पे एक रूहानियत है। आपके चेहरों के ऊपर नहूसत और जुल्मत नहीं है। ये पुरसकून चेहरे जिनके अंदर सुकून और मोहब्बतें हैं, अल्लाह के यहां पसंदीदा हैं। इनको उठा दे, इनका नुकसान हो गया। इनको कहें ऐसे बाजू भी हटा दे, इनका नुकसान हो गया, बड़े कीमती आदमी है। बस एक दरखास्त है, ये चेहरे लेके जा रहे हैं, ये सुकून लेके जा रहे हैं, जब वापस आना मेरी अमानत मुझे लौटा देना। कहीं ऐसा ना हो मैं कहूं दमे वापसी उसे क्या हुआ, दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो अब अपनी मिसाल था। मैं फिर ये ना कहूं। ऐसे तस्बीह खाने से जुड़े रहना, ऐसे तस्बीह खाने से जुड़े रहना, अपने मकाम पे भी दर्स सुनते रहना, सुनते रहें, क्योंकि याद दहानी मेरी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। अल्लाह भी कहते हैं, अजान नमाज का हुक्म दे दिया, अल्लाह ने दे दिया। फरमाते हैं ना, एक ऐसा बंदा बुलाओ जो ऊंची आवाज का हो। स्पीकर तो अब आए ना, अब आए, ऊंची आवाज का हो और वो अजान दे, और 5 वक्त इनको याद दहानियां करवाओ, याद दहानी कराओ। अल्लाह कहता बस एक दफा कहना काफी है, उस करीम का एक दफा कहना भी काफी है, पर मैं नहीं, याद दहानी करो। तो याद दहानी का सफर जारी रखें, दर्स के नाम पे याद दहानी का सफर जारी रखें, और एक जज्बा लेके जाएं कि आप सखी हैं। बोले सखी हैं या बखील हैं? सारे बोले। और सखी अकेला नहीं चलता, अकेला नहीं चलता। अल्लाह ने अगर तस्बीह खाना हक होना दिल में डाल दिया है कि तस्बीह खाने का पैगाम हक है और इंशाल्लाह हक है, तो फिर उम्मत के हर तबके को लेके चलना है और लोगों पे मेहनत करनी है और मोहब्बत प्यार से उनको तस्बीह खाने का पैगाम सुनाना भी है और उनके दिल में उतारना भी है, उनको साथ लेके चलना भी है और उन्हें मुसलसल दर्स सुनवाने भी हैं नेट के जरिए या जिसके जरिए, और उन्हें जो है तस्बीह खाने में लाना भी है। सखी बन के सफर, सखी बन के। मैं कहता मैं छोटा सा हकीम हूं, पुड़ियां बांधता रहता, बच्चों की रोटी रोजी लगी रहती। मैं कहा नहीं, अकेला नहीं, अकेला नहीं। हमारे एक होता था लाला आशिक, असर के बाद भांग की पीता था। असर के बाद एक घोड़े वाला, तो घोड़े टांगे वाला था, वो उसका यार था, घोड़े टांगे वाला।
اور اس کو کہتا تھا آ یار، وہ کہتا میرا پھیرا ہے، کہہ رہے پھیرے کے پیسے بھی دوں گا، 3 سواریاں آگے 3 سواریاں پیچھے، پھیرے کے پیسے بھی دوں گا، تو بس میرے ساتھ بیٹھ کے بھنگ پی۔ میں نے خود دیکھا، وہ آتا تھا گھوڑا باندھ، اس نے کہا میرا باری ہوتی نا، ٹانگیں ایک دوسرے کے پیچھے ٹانگیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹانگوں کا دور ہی ختم ہو گیا۔ کسی شہر میں ہے اب گھوڑے ٹانگے سفاریوں کے لیے؟ ملتان میں ہے اور کنڈیاروں میں ہے، وہ ایک ہے، ملتان میں زیادہ ہیں سواریاں، اندرون لاہور میں کہاں ہیں؟ دلی گیٹ، وہ تو سامان اٹھانے والے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں پھیرا پیسے بھی دوں گا، پھر وہ آتا، پھر سکون سے بھنگ پیتے۔ آپ کو بھی بھنگ لگی ہوئی ہے اللہ کے عشق کی، ایک نشہ ہے نا، نشہ ہے، بھنگ سے مراد نشہ ہے۔ یہ آپ کے پاس سچا نشہ ہے، یہ سب جھوٹے نشے ہیں۔ آپ کے پاس سچا سودا ہے نہیں ہے؟ آپ کو بھی کوئی محبت اور کوئی عشق کا نشہ لگا ہوا ہے، تو اس محبت اور عشق کے نشے کو پھیلانا ہے۔ آج کے بعد محبت اور عشق کے جام اکیلے بیٹھ کے پئیں گے ہیں؟ یہ کٹورے محبت اور عشق کے پتاشوں والے اکیلے بیٹھ کے پئیں گے؟ امت کے ایک ایک طبقے کو لگانا ہے، ایک ایک مسلک فرقہ سب ہمارے ہیں، امت کو سب کو تسبیح خانے کا پیغام، تسبیح خانے کا میسج، اور تسبیح خانے کے لیے اس کے اٹھنے والے قدم، امت کے ایک ایک فرد کو ہم فیصلہ کر لیں۔ خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں اور پوری دنیا میں میری آواز کو اللہ نے پہنچایا ہے، ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک ایک بندے کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور کسی بندے کو چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ محبت سے پیار سے بات کرتے رہیں، اس کو چلتے رہیں۔ پانی کا قطرہ گرتے گرتے پتھر میں گڑھا ڈال دیتا ہے، تو یہ پتھروں سے تو کم زیادہ نہیں ہے، پتھر آخر کار پگھل جاتے ہیں۔ کیا فیصلے کیے پھر آپ نے؟ اکیلی زندگی گزارنے کے، اکیلے شوق جنت کے پورے کرنے کے، اکیلی تسبیح، اکیلی دعا، اکیلی وظائف ٹوٹکوں کے فائدے نہیں، انسانیت کو، امت کو، عالم کو لے کے چلنا ہے، اور انسانیت اور امت اور عالم کے ایک ایک فرد کو اللہ کی محبت کے جام پلانے ہیں، اتنے پلانے ہیں کہ وہ اللہ کے نام کے، کملی والے کے نام کے نشے میں سرمست ہو جائیں، مست الست ہو جائیں۔ یہ اکیلا سفر نہیں ہے، یہ اکیلی زندگی نہیں ہے، انشاءاللہ۔ سورۃ رحمان کا جو ہدیہ ہے، سورۃ رحمان کا ہدیہ وہ 4875 روپے، جو 125 بار سورۃ رحمان رمضان میں پڑھنی ہے۔ رات آپ نے سوال کیا تھا کہ جو رمضان میں 125 بار سورۃ رحمان پڑھنی ہے، چاہے روز تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، یہ انفرادی عمل ہے، ہر بندے کا آپ خود کرنے کا عمل ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا ہدیہ کیا ہے، تو اس کا ہدیہ جو ہے وہ 4875 روپے ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خود دینا ہے، ایسی جگہ دینا ہے جہاں ابھی میں سن رہا تھا، حبہ مسکینم حبہ و یتیمم و اسیرا، حب، پہلے حب رشتہ دار، ابھی میں سورت دہر تھی غالباً، دہر میں سن رہا تھا، حبہ مسکینم و یتیمم، پھر مسکین، پھر یتیم، و اسیر، قیدی۔ تو سب سے پہلے رشتہ دار غریب ہیں، لیکن ایسے ہیں جو منگتے نہیں ہیں لیکن عیالدار سفید پوش ہیں، تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا سورت کوثر کا جو ہے 313 دفعہ، 313 بار، 231 روپے، اور یہ 313 بار، یکم رمضان کو 313 بار، 11 رمضان کو 313 بار، عید کے دن 313 بار، اور جو 27 رمضان کو ہے وہ 1100 بار ہے،
उसका हदिया है 712 रुपये, 700, और 313 का हदिया है 231 रुपये, 231 रुपये। ये आइंदा के लिए भी लिख लें, अब आपको बताऊंगा मैं आइंदा के लिए भी। और दूसरी गुजारिश ये है, आज इत्काफ वालों का के लिए दुआ होगी, मैं इफ्तारी में दुआ कराऊंगा, आपको दुआओं के साथ इजाज़त देंगे, दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। आज इंशाल्लाह अलविदाई दुआ होगी इफ्तारी के वक्त, इत्काफ वालों के लिए खुसूसी, और पूरी दुनिया में दुआ जाएगी और पूरी दुनिया दुआ में शामिल होगी इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह दुआ होगी। और फूल की पत्तियां ख़ास आपके लिए तोहफा मेरी दम की हुई, वो आपको जाते जाते एक एक बंदे को फूल की पत्ती मिलेगी, वो अपने घर में रखें, पर्स में रखें, जेब में रखें, घर के अंदर रखें, उसकी बरकतें। क्योंकि मेरे कमली वाले ने पसंदीदा फूल गुलाब है, जन्नत का फूल है, जन्नत की खुशबू है। और गुलाब अगर दम किया हुआ फूल हो, अल्लाह उस घर में हमेशा खुशबुएं, बरकतें, रहमतें, खैरें, आफियतें, अताएं देता है। और उस घर से अल्लाह पाक नफरतों की बदबू, झगड़ों की बदबू, कीने हसद की बदबू, जादू की बदबू, जिन्नात की बदबू और कुफ्र की बदबू अल्लाह निकाल देता है। तो ये तोहफा आपको इंशाअल्लाह ताला हर बंदे को आज ये लिफाफा भी मिलेगा और ये तोहफा भी मिलेगा। आज ये लिफाफा भी मिलेगा, ये तोहफा भी मिलेगा, ठीक है ना। ये तोहफा इंशाअल्लाह ताला। और आज के जुमे के अमल आपके इल्म में है कि जुमे के अमल क्या हैं, और बहुत बाबरकत। जुमे के बाद एक तो इंशाअल्लाह दुआए कुमैल सुनी जाएगी, कि उसको सुने, देखें और तर्जमा देखें कि उन हस्तियों ने हमें किस हस्ती से मांगने वाला बनाया, किस अल्लाह से लेने वाला बनाया, किस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला बनाया, किस अल्लाह के खजानों से का मोहताज बनाया। उन हस्तियों ने, जिस हस्ती से उन्होंने मांगने वाला बनाया, सारी जिंदगी उसी से ही मांगते रहे हैं। ये दुआए कुमैल सुनी जाएगी इंशाल्लाह आज। और बाकी ईद के दिन 313 बार सूरत कौसर का इनफरादी अमल है। अमल का हदिया मैंने आपको बता दिया। लैलतुल जायज़ा की या तवाब व या करीम है। और जुमे के दिन इंशाल्लाह आज जुमे के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह का अमल, या मुसब्बिबुल अस्बाब का अमल, दरूद पाक का अमल, ये जुमे के दिन है। और मर्दों के लिए तबरुकात की ज़ियारत 2:15 बजे इंशाल्लाह, और नमाज असर। ख़वातीन की तबरुकात की ज़ियारत एतवार को, लेकिन अब चूँकि एतवार नहीं होगी रमज़ान, तो असर के बाद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। और ये अमल इंशाअल्लाह ताला हमारे होंगे। ये आज के अमल हैं, और अभी ये सारे अमल आपको बता दिए। इंशाअल्लाह मेरा जी चाहता है ये तस्बीह खाना आबाद रहे और तस्बीह खाने की खैरें बरकतें से रहें। मैं और मेरी नस्लें इसके ग़ुलाम रहें। मैं और मेरी नस्लें क्या रहें? उसके लिए मैंने अपने तीनों बेटों को खिलाफतें दी हैं कि तीनों बेटे जो हैं, ये उनको अपनी हजरत की जो मेरी खिलाफत थी, जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दी हुई है, अपने तीनों बेटों को दी है कि वो यहाँ के खादिम, ग़ुलाम, आजिज़ बन के उम्मत की, इंसानियत की खिदमत करते रहें। अल्लाह हमें इसका इखलास अता फ़रमाए, अल्लाह इखलास अता फ़रमाए। लेकिन एक बात अर्ज़ करूँगा, दुआए कुमैल को सुनने के लिए, ये पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूँ, उसके तर्जमे पे नज़र रखें, अरबी ज़ुबान के साथ तर्जमे पे, कि वो करीम को किन किन जारियों के साथ, किन किन लफ्ज़ों के साथ और किन किन हरफों के साथ, और कहाँ खुशामद और कहाँ मिन्नत। बस ये सबक है ज़िंदगी का। जिनके पास दुआए कुमैल नहीं होगी, नीचे छपी हुई है, आपको मुफ्त मिलेगी, वो ले लें। अल्लाह पाक हाज़री कबूल फरमाए। और उंगलियों में उंगलियां डाल के अपनी ज़िंदगी की बंदिशों का बहुत ज़्यादा तज़किरा करना है, कि और तसव्वुर करना है कि ज़िंदगी इसी बंदिशों में ही जकड़ी हुई है, और ज़िंदगी इसी ग़ुलामी में ही जकड़ी हुई है। अल्लाह तू छुड़वा सकता है तो छुड़वा दे, वरना मेरे बस में नहीं है और मैं कैसे छुड़वाऊँ। तो लिहाजा मौला, मैं तुझे उन नामों से पुकारूँगा
جو نام تجھے پسند ہیں. اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافا. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. اب ذکر ہوگا, اور کوئی اور اعلان تو نہیں جو کرنے والا؟ نماز فجر, نماز عید 6:30 بجے ہوگی انشاءاللہ, اور اس سے پہلے بیان ہوگا, درس ہوگا آدھا پونا گھنٹہ. نماز عید سے پہلے سے تیاری ہوگی جو حضرات یہاں قیام کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ اب اللہ کا ذکر. جی فجر کا وقت نماز 5 یا پونے 5 شام کو اعلان لازم کر دیں گے مشورہ کر کے. اچھی بات ہے, سوال کیا آپ نے فجر کا وقت کب ہوگا, تو اب اللہ کا ذکر کریں گے پورے دھیان پورے جذبے سے. ایک بات کہوں, میں آج صبح گھر سے نکلا نا, تو میں نے کہا طارق آخری صبح رمضان کی, وقفے سے میری طبیعت میں ایسے جیسے نا آنسو گر رہے ہیں, الوداعی کیفیت ہے. بس اس کے بعد زندگی کی خبر نہیں کہ پھر کبھی سحری کے لیے اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو. بس الوداع, رمضان ختم, اور آج کی صبح کی محفل بھی الوداع. آج کی صبح کی محفل بھی الوداع. پھر یہ نہیں ہوگی, اس وقت ہوگی جب رمضان آئے گا, پتہ نہیں ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. آج کی صبح کی محفل بھی الوداع. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الہ الا اللہ. الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 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 إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.